اب ہم کریں گے اس مقدمے کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضاف مضاف الیہ میں سے پہلے جو ترجمہ کرتے ہیں وہ مضاف الیہ کا کرتے ہیں، بعد میں مضاف کا کرتے ہیں۔ اسم جو ہے یہ مضاف ہے، اس میں جلالت مضاف الیہ ہے، تو ہم مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، مضاف کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اور میں نے آپ کو بتایا جب مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ میں کا، کے، کی یا را، رے، ری میں سے کوئی ایک لفظ ضرور آتا ہے۔ یہاں پر کیا آیا ہے؟ کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں جو بہت مہربان رحمت والا۔ یہ ترجمہ نہیں کریں گے جو بہت مہربان نہایت رحم والا، یہ نہیں کریں گے۔ قانون یہ ہے الفاظ کی کثرت معانی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے، الفاظ کی کثرت معانی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ الرحمن کے حروف زیادہ ہیں، الرحیم کے حروف کم ہیں۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ نے ترجمہ یہی فرمایا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ میں ابتدا کرتا ہوں جو بہت مہربان رحمت والا۔ نہایت کا لفظ جو ہے وہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر نہیں کیا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب دیکھیے نعمائی مضاف ہے، ضمیر مضاف الیہ ہے، اور جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے ضمیر کی جگہ آپ مرجع کو بولیں گے تو ترجمے کا پتہ چلے گا، وگرنہ نہیں۔ آپ نے پڑھا نا ضمیر جو ہے یہ مبنی ہوتی ہے اور مبنی غیر الاصل ہوتی ہے۔ مبنی غیر الاصل وہ ہوتا ہے جو بذات خود مبنی نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے، اور آپ نے یہ بات پڑھی ہے ضمیر کو مشابہت ہے حرف کے ساتھ۔ جس طرح حرف معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے نا، ضمیر اپنا معنی بتانے میں مرجع کی محتاج ہوتی ہے، اس لیے جہاں ضمیر آئے تو ضمیر کا جو مرجع ہے نا وہ بولے تاکہ ترجمہ جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اے ضمیر دا جڑا مرجع کون ہے؟ نامائی دے نال آنے والا اس میں جلالت ہے نا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی، یہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کی کا لفظ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں پر، کن نعمتوں پر؟ شاملہ کا معنی کیا میں نے عام۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں پر، یا اللہ تعالیٰ کی عام اور اللہ تعالیٰ کی تامہ نعمتوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ کا معنی ہم بعد میں کریں گے کیونکہ نعمائہ شاملہ یہ معطوف علی ہے اور آلائہ الکاملہ یہ معطوف ہے، تو معطوف علی معطوف مل کر یہ مجرور ہوئے ہیں نا، تو اللہ کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے معطوف علی اور معطوف کا کریں گے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عام نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی تامہ نعمتوں پر۔ آلائی اس کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل کا مرجع کون ہے؟ اس میں جلالت، اس لیے میں نے وہ مرجع بولا ہے۔ اور رحمت کاملہ، رحمت کاملہ، اب سید مضاف ہے، الانبیاء مضاف الیہ، پہلے ترجمہ کس کا کریں گے؟ اور مضاف مضاف الیہ کے ترجمہ میں کیا آتا ہے؟ کا، کے، کی یا را، رے، ری میں سے کوئی ایک۔ اور رحمت کاملہ انبیاء کے سردار، یعنی مبدل منہ بدل کے ترجمہ میں کیا آتا ہے؟ یعنی کا لفظ آتا ہے۔ اور رحمت کاملہ انبیاء کے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو چنا گیا، اور آپ کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ آل کے ساتھ آنے والی اس میں رسالت ہے نا، اور
آپ کی آل پر جس کو پسند کیا گیا یا جس کو چنا گیا. تو جان بے شک، علم کا کیا معنی ہے؟ تو جان. اور انا کا کیا معنی ہے؟ بے شک. تو جان بے شک عوامل اس حال میں کہ جن کو نحو میں ذکر کیا گیا. فی کا معنی کیا میں، ذکر کیا گیا یہ کس کا کیا؟ اے متعلق دا کیتا جو مذکورہ تاندہ. تو جان بے شک عوامل جن کو نحو میں، تو جان بے شک عوامل اس حال میں کہ جن کو نحو میں ذکر کیا گیا. علامہ اس بنا پر جس کو مفعول بہی بنی ہے نا ضمیر، مفعول بہی کے ترجمہ میں اکثر طور پر کو کا لفظ آتا ہے اور کبھی سے کا بھی آتا ہے. جس کو شیخ نے تعلیف کیا، ایسا شیخ موصوف صفت کے ترجمہ میں اکثر ایسا، ایسے یا ایسی کا لفظ آتا ہے. ایسا شیخ جو امام ہے، ایسا شیخ جو زمانے کے علماء سے افضل ہے. یعنی عبد القاہر بدل بنا ہے نا، مبدل میں بدل کے ترجمہ میں یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی. ہوں ایویں نہیں پڑھا گے عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی، ہوں اپنا ترجمہ کر رہے ہیں، عبارت نہیں پڑھ رہے ہیں. یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی میں آتو عامل 100 عامل ہیں. کتنے عامل ہیں؟ 100 عامل ہیں. اب لفظیہ اور معنویہ یہاں 3 اعراب پڑھے ہیں تو ترکیبیں بھی ہم 3 کریں گے. پہلے کریں گے بدل مبدل منہ والی، اور ترکیب جو ہے یہ بدل مبدل منہ والی اولا ہے کیونکہ اس صورت میں ہمیں محذوف عبارت نہیں نکالنا پڑتی. یعنی لفظیہ اور معنویہ 100 عامل ہیں، یعنی لفظیہ اور معنویہ. بعضها مقدر نکالا ہے نا، بعضها ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مئات عامل. 100 میں سے بعض، 100 میں سے بعض لفظی ہیں اور 100 میں سے بعض معنوی ہیں. نا امیر کے اندر آپ پڑھ آئے ہو. فل لفظ، اچھا جی، میں لفظیہ اور معنویہ کو مراد لیتا ہوں. پس عوامل لفظیہ منہا، اے ضمیر دا مرجع کون ہے؟ مئات عامل. پس عوامل لفظیہ 100 میں سے 2 قسم پر ہیں. یعنی سماعیہ اور قیاسیہ. بدل مبدل منہ والا آ گیا. میں سماعیہ اور قیاسیہ کو مراد لیتا ہوں. کون سا آ گیا؟ آنی نکالا نا. 2 میں سے ایک، 2 قسموں میں سے ایک سماعیہ ہے اور 2 قسموں میں سے دوسری قیاسیہ ہے. سماعیہ سے پہلے احدہما ہے اور قیاسیہ سے پہلے ثانیہما ہے. فالسماعیہ تو منہا، یہ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اللفظیہ. تو پس عوامل سماعیہ، اور سماعیہ صفت بنائی تھی نا ہم نے العوامل کی، تو اس کو بھی ترجمے میں بولنا چاہیے. پس عوامل سماعیہ لفظیہ میں سے 91 عامل ہیں. کتنے ہیں؟ 91 عامل ہیں. اور عوامل قیاسیہ منہا، اے ضمیر دا مرجع کون ہے؟ لفظیہ. اور عوامل قیاسیہ لفظیہ میں سے 7 عوامل ہیں. اور عوامل معنویہ منہا، اے ضمیر دا مرجع کون ہے؟ مئات عامل. اور عوامل معنویہ 100 میں سے 2 ہیں. وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا، اور عوامل سماعیہ لفظیہ میں سے 13 قسم پر تقسیم ہوتے ہیں.